وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اسلام شمع رسالت کے پروانوں بادل توحید کے متوالوں شمع نبوت کے چاہنے والوں اولیاء کرام کے ماننے والوں میرے ملت کے نوجوانوں والوں سب سے پہلے ہم تمام مل کر عشق و محبت کے ساتھ آقا نامدار مدینے کے تاجدار رضوانہ فرمانے کے مختار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے سرکار لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے بقائے کی بارگاہ میں اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے اگے پاک پیش میں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ صلاۃ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. نبی اور نبی کی بارگاہ میں قرار بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ صلاۃ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا شفیعنا یوم الجزا. اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و بالا ہمارا نبی. اور آگے فرماتے ہیں کہ لا مکان تک اجالا ہے جس کا ہے وہ، لا مکان تک اجالا ہے جس کا ہے وہ، ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی. سبحان اللہ. ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی. اور فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو چاہیے. بے شک بے شک کسی کا عقیدہ ہو یا نہ ہو ہمارا تو عقیدہ ہے. بے شک. کوئی مانے یا نہ مانے ہم تو آنکھ بند کر کے مانتے ہیں بے حق انشاءاللہ. اس لیے کہ چھنی لے کر کے چھانتے ہوئے یہاں تک پہنچا ہے، اب یہاں سے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سبحان اللہ. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور آخر میں فرماتے ہیں کہ یہ تو بڑی لمبی چوڑی نعت ہے یہ سرکار اعلیٰ حضرت کی. فرماتے ہیں کہ غم زدوں کو رضا مزدہ دیجیے کہ ہے. غم زدہ پریشان جس کا کوئی پریشان حال نہ ہو، اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ غم زدوں کو رضا مزدہ دیجیے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. سبحان بے اللہ. کسوں کا سہارا ہمارا نبی. جہاں کسی کی نہیں سنی جاتی ہے وہاں سب کی سنی جاتی ہے. اس لیے حامد لکھنوی نے کہا تھا یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا. فرمایا یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا. یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. حضرات ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے خوش وقت ہیں. اور ایک چیز اور یاد رکھیں آپ، ہر کام کے لیے سب کا انتخاب نہیں ہوتا ہے. ہر کام کے لیے سب کو خدا نہیں چنتا ہے. آج کی شب ایک عظیم شب ہے ماشاءاللہ. آج کی شب جو ہے نا ایک عظیم شب ہے، ایک عظیم رات ہے. اور یہ رات سب کو میسر نہیں ہوتی ہے. بہت ساری مسجدیں بند ہو گئی ہوں گی، بہت سارے لوگ مسجد سے جا چکے ہوں گے، لیکن ہم احسان مند ہیں، احسان فراموش نہیں ہے. احسان فراموش نہیں ہے. اور ہمارا عقیدہ ہے
کہ ہر نبی زندہ تھے ہیں اور زندہ ہیں. اگر زندہ نہیں مانیں گے تو بڑی پریشانی میں پڑ جائیں گے آپ. اگر ہر نبی کو زندہ نہیں مانیں گے تو بڑی پریشانی میں اور مصیبت میں آپ آ جائیں گے. 5 وقت میں تو ہمارے دن کے جو تارے رات میں نظر آتے ہیں وہ دن میں نظر آتے ہیں. 50 پڑھیں گے تو کیا حالت ہوگی. یہ کس نے دیا ہے؟ یہ کس کی عطا ہے؟ 50 سے 5 کیسے ہوا؟ 50 سے 5 کیسے ہوئے؟ اگر یہی عقیدہ رکھا جائے کہ جو صدیاں پہلے انتقال ہو چکے ہیں، وصال کر چکے ہیں، وہ زندہ نہیں ہے، تو پھر 50 سے 5 جو ہے نا وہ زندوں نے نہیں کم کروایا ہے. وہ ہزاروں سال پہلے موسیٰ پیغمبر جو جا چکے تھے نا، وہ انتقال فرمانے کے بعد ہماری مدد کر رہے ہیں. سبحان اللہ. جب ہمارا عقیدہ ہے کہ موسیٰ پیغمبر جب 50 سے 5 کروا سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ جائیے اور آئیے، موسیٰ پیغمبر جب زندہ ہو سکتے ہیں اور صدیوں پہلے انتقال ہونے کے بعد وصال فرمانے کے بعد مدد کر سکتے ہیں، تو سنیوں خوش نصیب ہو کے تیرا پیغمبر اس سے افضل ہے. سبحان اللہ. موسیٰ پیغمبر سے افضل ہمارے پیغمبر ہیں، تو پھر وہ زندہ کیوں نہ ہو؟ آتا سرکار فرماتے ہیں تو زندہ ہے بندہ، تو زندہ ہے بندہ، تو زندہ ہے بندہ، تو زندہ ہے بندہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. حضرات یوں تو آج کے شب کے بارے میں سب کو معلوم ہے، سب کو معلوم ہے کہ آج کی رات سرکار معراج میں تشریف لے گئے، اور ہر مسجد میں یہی قریب آج کے شب میں بیان کیا جاتا ہے کہ معراج کسے کہتے ہیں، معراج کیا ہوتا ہے، معراج نام کسے دیا جاتا ہے، اور معراج کا ہوا کیا ہے. تو ہمارے اور آپ کے پیغمبر آج ہی کے رات میں، مختصر اشارہ کر رہا ہوں، واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے. حضرت تبارک و تعالیٰ نے جبریل سے کہا محبوب کو دیکھنے کا دل کہتا ہے. سبحان اللہ. اچھا بتائیے خدا سے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے؟ ارے بندہ کہے کہ کسی کو دیکھنے کا دل ہے تو مانا جا سکتا ہے، لیکن خدا کہے جبریل جا میرے پیغمبر کو بلا لے آؤ، ملاقات کرنے کا دل کہتا ہے، تو وہ رب جو شہ رگ سے زیادہ قریب ہے، کیا فتویٰ لگائیں گے آپ اس پہ؟ اور پھر لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہی تو زبانی جمع خرچ کی بات تو دنیا کرتی ہے. حاجی صاحب ہم کہیں کہ سرکار معراج میں گئے تو لوگ موٹی موٹی کتاب لے کر کے جمع ہو جاتے ہیں، بہت سارے فتوے لگے کہ معراج میں گئے نہیں، یہ خواب کی بات ہے، خواب میں نبی تشریف لے گئے، ظاہری طور پہ نہیں لے گئے. تو میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ ہی لوگ اس وقت آپ سب مفتی بن جائیں اور مجھے بتائیے کہ میں رات میں سویا کل کی رات، اور سو کر کے میں یہ کہوں کہ میں اس وقت یوکرین اور روس کا بڑا جھمیلا چل رہا ہے، میں گیا اور روسی جتنے فوج تھے سب کو میں نے جمع کیا، سب کی بندوقیں چھینی، سب کو میں نے مارا پیٹا، سب کی میں نے جوتے میں پیدار کیا، اور پھر وہاں سے آ گیا، اور میں رات میں خواب میں یہ سب کچھ کر کے آیا ہوں. تو کہے گا جو خواب میں نہ کیے مولانا، اگر طاقت ہے تو ظاہری طور پہ جا کے کر دو. تو خواب سے کوئی انکار کریں گے؟ کوئی خواب کی بات اہم نہیں ہوتی ہے، اور خواب سے کوئی انکار بھی نہیں کرتا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میں خواب میں بادشاہ بن گیا تھا اور تاج ہمارے سر پہ تھے، میں مودی جی کی جگہ پہ میں پردھان منتری بن گیا تھا، خواب میں نے ایسا دیکھا. تو کہیں گے ہاں تو خواب میں تو بنے ہو، ظاہری طور پہ تو مودی ہمارے یہاں پہ پردھان منتری. لیکن اگر آدمی کو یہی بننا ہو تو امریکہ کا کیوں نہیں آدمی جو ہے پردھان منتری بن جائے گا تاکہ سپر پاور میں نام لکھا جائے، ایسا ہے نا. لیکن خواب میں تو بنا جا سکتا ہے. اس خواب کی اہمیت اور اس پہ جھگڑے نہیں ہوتے ہیں اور اس پہ فتوے نہیں لگتے ہیں. خواب میں جو بات ہو جائے فتوے اس پر فتوا لگانے کا مطلب ہے میرے مصطفیٰ ظاہری طور پر کہتے سبحان اللہ. سبحان اللہ. فتوا کہاں لگتا ہے؟ جب میں یہ کہوں کہ میں الیاس واسطی کل رات یہاں سے چلا، مکہ شریف پہنچا بیجاپور سے،
اور بیجاپور سے مکہ شریف پہنچ کے مدینہ گیا، مدینہ سے میں بیت المقدس گیا، پھر وہاں سے آسمان پہ گیا، پھر واپس رات ہی آ گیا، تو لوگ کہیں گے پگلا گیا، تب فتوا لگے گا تب۔ لیکن میں کہوں کہ رات میں خواب میں گیا تھا تو کہے گا ہاں خواب میں گئے تھے، مولانا تو چلتا ہے کوئی بات نہیں، فتوا خواب پہ نہیں لگتا ہے۔ جب میں یہ کہوں ظاہری طور پہ گیا، دیکھا یہاں گیا، تب آدمی کہے گا پگلا گیا ہے، تب آدمی کہے گا پگلا گیا ہے۔ اتنے ٹائم سے اتنے ٹائم تک، اتنے سے اتنے تک، اتنے سے اتنے تک، وہاں سے وہاں جا ہی نہیں سکتا ہے، بھائی پلن نہیں جا سکتا ہے۔ تو حضرات میرے نبی نے خواب کی بات ہوتی نہیں، میرے پیغمبر نے کہا کہ میں گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اچھے کمال ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گئے، تو راستے میں جو کچھ ہوا نبی نے فرمایا، اور میں راستے میں جب جا رہا تھا نا تو موسیٰ پیغمبر کے قبر سے گزرا، تو میں نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اچھا سوچنے کی بات ہے، جو مر چکے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، ہمارا عقیدہ سنیوں کا عقیدہ ہے کہ کوئی نبی مردہ نہیں ہے، زندہ ہے ماشاءاللہ، ہمارا عقیدہ ہے یہ۔ لیکن اگر سامنے والے کی بات مان لی جائے کہ وہ مر کے مٹی میں مل گئے، تو میرے اور آپ کے نبی کو کیا کہو گے کہ نبی فرماتے ہیں، اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، سبحان اللہ، صحیح ستہ میں معتبر کتاب حدیث شریف کی مسلم شریف ہے، اس میں میرے نبی کی حدیث ہے، فرماتے ہیں میں جب موسیٰ پیغمبر کے قبر کے قریب سے گزرا تو دیکھا بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں براق سے چلتا بنا، موسیٰ پیغمبر کہاں تھے؟ اپنی قبر میں نماز پڑھ، فرمایا میں جب بیت المقدس پہنچا، میں چلتے میں ہوں اور براق سواری پہ ہوں، اور براق کی رفتار یہ ہے جیسے بٹن اگر یہ بجلی چلی جائے، مان لیجئے بنگلور میں اس کی مین پاور ہو، اور وہاں سے اگر اس کو بیجاپور کی کنیکشن کٹ کرنا ہو تو وہاں اگر بٹن دبائے تو 4 گھنٹے میں بجلی یہاں سے جائے گی؟ سب بولیے نہیں، ارے بھائی بٹن انگلی دبایا ہٹانے سے پہلے چلی جاتی ہے، ہٹانے سے پہلے۔ تو براق کی رفتار کا عالم یہ ہے کہ براق کا ایک قدم یہاں ہوتا تھا تو دوسری قدم آسمان پہ دیکھیے، جہاں آپ کی آخری نظر ہوگی دوسرا قدم براق کا وہاں ہوتا تھا، یہ براق کی رفتار تھی۔ اور براق برق سے بنا ہے، برق بجلی کو کہتے ہیں، مطلب براق بجلی سے بنا، اور اس پہ میرے نبی سوار تھے، فرمایا میں جھٹکے سے جب گزرا پوری رفتار کے ساتھ موسیٰ پیغمبر کو اس کی قبر میں نماز پڑھتے دیکھا، سبحان اللہ، اور فرمایا میں پہنچا پوری رفتار کے ساتھ، جب بیت المقدس میں پہنچا تو دیکھا موسیٰ پیغمبر وہاں صف انبیاء میں بیٹھے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھائی کہنا یہ ہے کہ جو ابھی تو اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے اور نبی چلنے میں ہے، اور جب بیت المقدس پہنچے تو جو موسیٰ پیغمبر اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے وہی موسیٰ پیغمبر بیت المقدس میں انبیاء کرام کے صف میں بیٹھے ہیں، سبحان اللہ۔ اچھے انبیاء کرام حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر حضرت عیسیٰ پیغمبر تک 1,23,999 انبیاء کرام بیت المقدس میں موجود تھے، سبحان اللہ۔ اس لیے اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ نماز اسرا میں تھا یہی سر کہ ایاب مانئے اول آخر، کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو پہلے سلطنت کر گئے تھے، فرماتے جو پہلے سلطنت کر گئے تھے سب کے سب بیت المقدس میں پیچھے سب میں کھڑے ہیں، سب میں لگائے کھڑے ہیں۔ میرے نبی فرماتے میں بھی پہنچا، اور جب بیت المقدس پہنچا تو حضرت جبریل نے اقامت کہی، تکبیر، مؤذن کا کام کس نے کیا؟ حضرت جبریل نے، اور جیسے ہی تکبیر پڑھی تو میرے نبی فرماتے ہیں میرے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا، میں نے سوچا تھا کہ یا تو حضرت آدم علیہ السلام آدمی کے باپ ہیں یہ امامت کریں گے، یا حضرت سیس علیہ السلام موجود ہیں وہ کریں گے،
या हजरत नूह अलैहिस्सलाम पहले थे वो करेंगे, या हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनकी नस्ल से मैं हूँ वो करेंगे, या हजरत इस्माइल सलाम, या हजरत मूसा, या हजरत ईसा, ये जितने 1,23,999 अंबियाए किराम जो बैठे हैं इनमें से कोई इमामत करेंगे। मेरे नबी फरमाते हैं मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं लेकिन जैसे ही तकबीर खत्म हुई हजरत जिब्रील ने दस्ते मुबारक पकड़ा और फरमाते हैं कि मुझे आगे बढ़ा के मुसल्ले पे खड़ा कर दिया। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं जितने अंबियाए किराम पहले आ चुके थे हजरत आदम से लेके हजरत ईसा तक, सब पीछे सब में खड़े हैं, सब पीछे सब में खड़े हैं और मैं मुसल्ले पे इमामत के लिए आया। अब सोचा जाए, अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, अंबिया के अलावा फरिश्ते के अलावा उस सब में हमारे आप जैसे आदमी नहीं थे। अब अगर ये कहा जाए कि नबी ने इमामत फरमाई तो क्या जिंदा मुर्दे की इमामत कर सकते हैं? सब बोलिए। और ये बुखारी शरीफ है, मुस्लिम शरीफ है, सुभान अल्लाह। ये क्या है? मुस्लिम शरीफ है कि मेरे नबी ने मस्जिद अक़सा में हजरत आदम से लेके हजरत ईसा पैगंबर तक सारे नबियों की इमामत फरमाई थी। सुभान अल्लाह। और सारे पैगंबर जो पहले इंतकाल हो चुके थे, विसाल हो चुके थे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से ईसा पैगंबर तक सबके सब नमाज पढ़ रहे हैं और मेरे नबी के पीछे हाथ बांध के खड़े हैं। तो सोचने की बात है, हमारी आपकी बात, हमारी और आपकी बातें सही होगी, फतवे सही होंगे, या नबी का फरमान सही होगा कि नबी फरमाते मैंने तमाम अंबिया किराम की इमामत फरमाई। सुभान अल्लाह। अब आप फतवे लगाते रहो, मेरे पैगंबर ने बता दिया मैंने इमामत की थी तो इमामत किया था। नबी फरमाते इमामत हुई, सबों ने सब अपनी अपनी तारीफें की। फरमाया सब ने अपनी अपनी तारीफें की। हजरत आदम ने कहा मैं शफीउल्लाह हूँ, हजरत नूह ने कहा नजीहुल्लाह हूँ, हजरत इब्राहिम ने कहा खलीलुल्लाह हूँ, हजरत इस्माइल ने कहा मैं जज़बीहुल्लाह हूँ, हजरत मूसा ने कहा कलीमुल्लाह हूँ, हजरत ईसा ने कहा रूहुल्लाह हूँ। मेरे नबी फरमाते हैं सबों ने अपनी अपनी तारीफ किया था, मगर मैं तो कुल इंसानियत की तारीफ किया था। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं या रसूल अल्लाह आपने कुल इंसानियत आदमियत की तारीफ क्या किया? तो फरमाते हैं मैंने तमाम लोगों के सामने अपनी नहीं बल्कि अल्लाह की वहदानियत का इकरार किया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कहा और फरमाया अरसलनी वजअल नबिय्या व अरसलनी रहमतल लिल आलमीन। फरमाया मैंने कहा अल्लाह तेरी तारीफ, तमाम तारीफें तेरे लिए है कि तूने मुझे सारे कौम के लिए रहमत बना के भेजा। सुभान अल्लाह। सारे कौम के लिए रहमत बना। इसलिए अहमद लखवी ने कहा ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ आपको क्या कहें, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते, अपने तो अपने हैं, गैर भी आ जाए तो मुस्तफा के डले अक़दस से खाली नहीं जमाया जाता। सुभान अल्लाह। ये मेरे और आपके पैगंबर की शान है। तो नबी फरमाते हैं तारीफ तौसीफ खत्म हुई, बज़्म जब इख्तिताम को पहुंची तो फिर मैं चला। अब यहाँ से सूरह नज्म में पढ़ लीजिएगा जाके, पूरी तफसीर है इसकी सूरह नज्म में। सूरह असरा में तो यहाँ से सुभानल्लज़ी असरा में तो ये कहा गया कि नबी मस्जिद हराम से बैतुल मुक़द्दस तक गए। अब वहाँ से बैतुल मुक़द्दस से लेकर के ला मकान तक का जो सैर है ना, सूरह नज्म में मेरे नबी ने, मेरे हमारे और आपके खुदा ने फरमाया है। और नबी फरमाते वहाँ से जो चला तो जमीन से आसमान का सफर 500 बरस का है। तेज रफ्तार घोड़े 500 बरस पूरी रफ्तार के साथ चलते रहे, डे नाइट मिला के तो 500 बरस का सफर है। पहले आसमान, जमीन से पहले आसमान तक, फिर वहां से दूसरे, फिर वहां से तीसरे। फरमाते हैं जितने अंबियाए किराम जो सफों में खड़े थे और बैतुल मुक़द्दस में नमाज पढ़ रहे थे, फरमाते हैं जब मैं पहले आसमान पे गया तो हजरत आदम से मुलाकात हुई। सुभान अल्लाह। पहले आसमान पर जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम अभी जो बैतुल मुक़द्दस में फरमाते हैं मैं पहले आसमान पे गया
तो हजरत आदम वहां मौजूद थे। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं दूसरे आसमान पे गया तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो जमीन पे बैतुल मुकद्दस में मस्जिद में सब में बैठे थे, फरमाया दूसरे आसमान पर हजरत ईसा से मुलाकात हुई। फरमाया तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। चौथे आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। पांचवें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से और सातवें पे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। सुभान अल्लाह। कहने की बात ये है, अभी तो सब के सब थे बैतुल मुकद्दस में, जो पहले कब्रों में जा चुके हैं, जो पहले कब्रों में, सोचने की बात है, जहां इंसान की खोपड़ी जो है ना काम करना छोड़ देती है, पैगंबराने एज़ाम के मोजेज़ात उनकी जिंदगी वहां से शुरू होती है। सुभान अल्लाह। इसी को कहते हैं मोजेज़ा है। हम पैगंबराने एज़ाम को समझने से तो कासिर हैं, औलियाए किराम को नहीं समझ सकते हैं तो पैगंबर एज़ाम को क्या समझेंगे? ए लोगों, मेरे नबी फरमाते, जो मुझे जिनकी मुलाकात हुई थी बैतुल मुकद्दस में, वो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें आसमान पर जिनकी मैंने इमामत किया था ना, 7 आसमान के ऊपर जब गया ना तो बैतुल मामूर, फरमाते हैं जमीन पे काबा इंसान का जो है वो खाने काबा है। क्या है वो? फरमाते हैं सेम खाने काबा की तरह अल्लाह ताला ने फरिश्तों के लिए बैतुल मामूर सेम काबा की तरह, काबा के बिल्कुल रूबरू, बिल्कुल आमने सामने 7 आसमान के ऊपर बैतुल मामूर बनाया जो फरिश्तों का काबा है। सुभान अल्लाह। फरमाया जब वहां पहुंचा ना तो फरिश्तों ने घेर लिया, कहा या रसूल अल्लाह, आपने नीचे तो पैगंबरों की इमामत फरमाई है, या रसूल अल्लाह जाते जाते हम तमाम फरिश्तों की भी इमामत करते हैं। सुभान अल्लाह। नबी फरमाते फिर मुझे रब ने हुक्म फरमाया, ए महबूब, आपने पैगंबर अंबियाए किराम की इमामत फरमाई है, आप मलाइका मुकर्रमीन की इमामत ही फरमा दीजिए। फरमाते हैं मैंने बैतुल मामूर में फरिश्तों की इमामत की। सुभान अल्लाह की बात है। जहां किसी इंसान की रिसाई नहीं है, हमारे और आपके पैगंबर फरमाते हैं कि वहां मैंने फरिश्तों की इमामत किया था। अच्छा ये बात बताइए कि फरिश्तों की इमामत के लिए फरिश्तों का सरदार हजरत जिब्रील काफी नहीं थे? लोग कहते हैं, मैं उस तफसील में नहीं जाऊंगा, इशारा देके गुजर जाना चाहता हूं। लोग कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्तों से मुलाकात, फरिश्तों के सरदार जिब्रील से मुलाकात करने के लिए गए थे। तो कहना यह है भाई, जिब्रील से मुलाकात करने अगर मेरे नबी को जाने की जरूरत पड़ती थी तो कुरान लेने के लिए, कुरान देने के लिए जिब्रील को मक्का और मदीना नहीं आना पड़ता था। हर सूरत को लेने के लिए या तो सिदरतुल मुंतहा पे जाना पड़ता था या बैतुल मामूर पे जाना पड़ता था। मगर जवाब ये है कि कुरान लेने के लिए मेरे मुस्तफा गए नहीं, बल्कि अल्लाह ने जिब्रील के जरिए, फरिश्तों के सरदार जिब्रील के जरिए हर आयत और हर सूरत की शक्ल में मेरे मुस्तफा की बारगाह में खादिम बना के भेजा था। सुभान अल्लाह। खादिम बना, तो जो जिब्रील खादिम बन के कुरान लेके आ रहा है, उस खादिम से मखदूम कैसे मुलाकात करने के लिए 7 आसमान के ऊपर जाएगा? जब इंसान की खोपड़ी खराब होती है ना तो यही सब सोचता है, खोपड़ी खराब होती है तो यही सब सोचता है, नौकर को मालक नहीं कहा जाएगा, और नौकर नौकर होता है, मालक नहीं बन सकता। और जो मालक इतना बुलंद वाला हो कि जिनके सदके में रब्बे कायनात ने कायनात को पैदा फरमाया हो, फरमाया ये महबूब अगर तेरा पैदा करना मकसूद न होता तो जमीन व आसमान को पैदा न करता। फरमाते हैं मैं जमीन से निकला, जब बैतुल मुकद्दस, मैं जब मस्जिद हराम से निकला, मूसा पैगंबर को देखा कि कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं। वहां से जब बैतुल मुकद्दस पहुंचा, मूसा पैगंबर को देखा वहां है, और जब छठे आसमान पे पहुंचा तो मूसा पैगंबर को देखा छठे आसमान पे जलवा पड़ रहा है। सुभान अल्लाह। सोचने की बात है, एक पैगंबर एक वक्त में अपनी कब्र में भी है, बैतुल मुकद्दस में भी है, छठे आसमान पे भी है। नबी फरमाते हैं, मैं बड़ी तेजी के साथ जा रहा हूँ और ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा, आप हमेशा तकरीर सुनते रहते हैं। मेरे नबी फरमाते मैं वहां से चला, खुदा की बारगाह में गया। सुभान अल्लाह। खुदा की बारगाह में गया और रब्बे कायनात ने नमाज का तोहफा दिया। वैसे तो 70,000 तोहफे जो असरार के थे वो दिए,
70,000 تحفے جو رموز کے تھے وہ دیے، 70,000 تحفے جو شرائع شریعت کے تھے وہ دیے، 70,000 تحفے جو طریقت کے تھے وہ دیے، 70,000 تحفے جو حقیقت کے تھے وہ دیے، 70,000 تحفے جو معرفت کے تھے وہ دیے۔ میرے رب نے اپنے محبوب کو بہت کچھ دیا، اور لاسٹ میں فرمایا محبوب اب اپنی مرضی سے جو چاہو مانگ لو۔ سبحان اللہ، جو چاہو مانگ لو۔ تو میرے نبی نے فرمایا اے مولا بتا تو اس سے زیادہ کیا دینا چاہتا ہے؟ فرمایا مولا مجھے اور کچھ تو نہیں، میری امت کے لیے چاہیے۔ میرے مصطفیٰ سے اللہ نے فرمایا محبوب جا میں نے آدھی امتی کی بخشش فرما دی۔ سبحان اللہ، آدھے امتی کی بخشش فرما دی۔ نبی فرماتے ہیں میں نے کہا مولا میں اس پہ راضی نہیں ہوں، میں اس پہ راضی نہیں ہوں۔ رب کا فرمان میرے محبوب آدھی امتی کو بخش دیا۔ ہمیں کہا جائے کہ مولانا آپ کے ماننے والے میں سے آدھے لوگوں کو میں نے بہت دولت دے دیا، اب آدھے کے لیے رہنے دیجئے، تو ہم تو بات ہو جائیں گے نا، ہماری تو خوشی کی انتہا نہیں ہوگی۔ مگر میرے نبی فرماتے ہی نہیں، آدھی امتی کی بخشش پر ہمارے اور آپ کے پیغمبر راضی نہیں ہوئے۔ فرمایا مولا اتنے پہ راضی نہیں ہوں۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب فرماؤ کہ کیا چاہیے؟ فرمایا میرے پروردگار مجھے اس بات کی اجازت دی جائے کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، جب میزان پہ اعمال نامے تولے جا رہے ہوں گے، اور جنت میں جنتی جنت میں جا چکے ہوں گے، جہنمی جہنم میں جا چکے ہوں گے، اے مولا مجھے اس بات کی اجازت دے کہ جو جہنم میں میرا کلمہ پڑھنے والے چلے گئے ہوں گے، مجھ سے محبت کرنے والے چلے گئے ہوں گے، تو مولا اس وقت مجھے شفاعت کرنے کی اجازت دے دی جائے کہ جن کے بارے میں تیری بارگاہ میں شفاعت کر دوں۔ مولا میں ایک ایک کی سفارش کرتا چلا جاؤں، تو سب کو معاف کرتا چلا جاؤں۔ سبحان اللہ۔ میرے محبوب جب میں نے اپنی مرضی سے آدھے کو معاف کر دیا تھا، اور آدھے جو بچے ہیں نا وہ آپ کی شفاعت سے قیامت کے دن معافی عطا فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اچھے یہ تو تحفہ جو ملا ہے وہ معراج میں ملا ہے۔ کہاں ملا ہے؟ جو نبی کو معراج میں جانا مانتے ہیں اس کی تو بن گئی، جو نبی کی معراج کو مانتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں گئے مصطفیٰ، اس کی تو بن گئی، اور میری تو بڑی بنائی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں دیکھیے میں ڈھول مڑی عقید والا عقیدہ نہیں رکھتا ہوں، تم مانو نہ مانو گئی بھینس پانی میں تم سمجھو۔ میرا عقیدہ تو اتنا پختہ ہے نا کہ نماز تو صرف اس لیے پڑھتا ہوں کہ اس کا فرمان ہے کہ میں نے تجھے پیدا کیا ہے نماز پڑھنے کے لیے، عبادت کے لیے، ریاضت کے لیے، لیکن بخشش نماز پہ نہیں ہے۔ بخشش نماز کی تقیہ لگا کے نہیں بیٹھا ہوں، اس لیے کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں مسجد میں، دل لگا ہوتا ہے گھر میں، نماز پڑھتے سجدہ کرتے ہیں مسجد میں، دل لگا ہوتا ہے کاروبار میں، نماز پڑھتے ہیں مسجد میں، دل لگا ہوتا ہے بیوی بچوں میں، نماز پڑھتے ہیں مسجد میں، دل لگا ہوتا ہے دوست اور یار میں، نماز پڑھتے ہیں مسجد میں، دل لگا ہوتا ہے کسی کی دعوت میں، نماز پڑھتے ہیں مسجد میں، دل لگا ہوتا ہے کاروبار میں۔ ارے ایسی نماز جس نماز میں سجدہ تو خدا کا کر رہا ہوگا مگر تیرا دل و دماغ کہیں بازار میں گھوم رہا ہوگا، ایسے سجدے تو تیرے دل تیرے منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ پھر یہ تو صرف ہم ڈیوٹی سمجھ کے کرتے ہیں، باقی بخشش کا دار و مدار تو مصطفیٰ کریم کے ہم نے رکھا ہے، سبحان اللہ کریم نے رکھا ہے۔ اور اس لیے اعلیٰ حضرت سرکار نے کہا، اسی لیے کہا تھا کون دیتا ہے دینے کو پوچھا، یہ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اور اتنا دیں گے میرے نبی، اتنا دیں گے کہ وہ تو یہ دیکھیں گے دنیا میں کون مجھ سے زیادہ تعلقات قائم کرتا تھا۔ اب کیا سمجھتے ہیں یہاں کا سلام پڑھنا رائے گا جائے گا؟ ہم کو اتنا بیوقوف سمجھتے ہیں، ہم اتنے دیوانے ہیں، ہم کو ہمارے پاس عقل نہیں ہے کہ ہم خود بھی نبی پہ سلام پڑھتے ہیں، بچوں کو بھی سلام پڑھنے کو کہتے ہیں، خود بھی نبی کی نعت پڑھتے ہیں، بچوں کو بھی سکھاتے ہیں۔ جو بھی بار پڑھا ہے یہ میرا بیٹا ہے، اور اسی پہ نہیں، فجر کو جب میں نکلتا ہوں نا گھر سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتا ہوں نا، تو ہمارے بچوں کو پہلے اٹھاتا ہوں، سنت میرے ساتھ پڑھتا ہے، پڑھتا ہوں بیٹا جب تک نماز پڑھ کے سلام نبی پہ پڑھ نہیں دے رہا تب تک سونا نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ پڑھتے ہیں، سبحان اللہ۔ بچے بھی پڑھتے ہیں، بچے کی ماں بھی پڑھتی ہے، اس لیے کہتا ہوں بیٹا نماز تو خدا کی عبادت سمجھ کے پڑھنا، سلام مصطفیٰ پہ بخشش کا ذریعہ سمجھ کے، سبحان اللہ۔ اس لیے نماز پہ تقیہ نہیں ہے، نماز تو پیدا جس لیے کیا گیا وہ ادا کرو، باقی جنت میں جانے کے لیے تو مصطفیٰ پہ سلام پڑھو۔ اگر ہم یہ سمجھتے، آپ کو سمجھ میں آتا ہے
دماغ دکھ رہا ہوں؟ میں نے اہل حدیث میں پڑھا تھا، وہابی دیوبندی میں پڑھا ہے، تبلیغی جماعت میں پڑھا ہے، اگر یہ غلط ہوتا تو میرے سے سیکھ کے آتا اور یہ کام نہیں کرتا تھا، میں تو سارا بیلنا بیل کر کے یہاں آیا ہوں نا۔